چند مسلیوں کا ایصال ثواب کی خاطر، ایصال ثواب، ایصال ثواب، سن رہے ہو؟ ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا، آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھوا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست بیان ہے۔ یہ تو ایصال ثواب کے لیے۔ تم جو کہتے ہو نماز جنازہ اجتماعی، یعنی اردو عبارت میں بھی جھوٹ بولتے ہو۔ اتنا خدا کا خوف نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ الجواب، اس میں کچھ حرج نہیں، کچھ حرج نہیں۔ کیا ایصال ثواب میں حرج نہیں؟ آپ بھی لکھ کے دیں جنازے کے بعد 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا، کچھ حرج نہیں، مناظرہ ختم۔ لکھ دو، متصل نہیں، متصل نہیں، لکھ دو، بس مناظرہ ختم، لکھ دو۔ اگر یہ ایصال ثواب جائز ہوتا، لکھ دے بس، آپ لکھ لیں۔ اگر یہ جائز ہوتا تو چوٹی کے 1000 سال پھیلے آپ وہ چوٹی رہنے دیں، آپ خود چوٹی ہیں، آپ خود چوٹی ہیں، آپ بس لکھ کے دے دیں، لکھ کے دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بس ٹائم آپ کا پورا ہوگا۔ جی نا آپ کا نہرے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ایصال ثواب، ہمارا بھی جھگڑا یہی ہے کہ جنازے کے بعد میت کے لیے ایصال ثواب کے طور پر دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ہم بھی ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں، اور تم کہتے ہیں فتویٰ عالمگیری 400 علماء نے لکھا، چوٹی کے علماء نے ان کو پتا نہیں تھا۔ رہنے دے وہ بات، یہ ہے میرے ہاتھوں میں اشرف السوانے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، تمہارے حکیم الامت، ان کا سوانے لکھا گیا۔ آئیے میں آپ کو اس سے دکھاتا ہوں۔ تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کا جب وصال ہوا تو جنازے کے بعد دفن سے پہلے ان کے لیے قرآن ختم کیے گئے ایصال ثواب کے لیے۔ ابھی تم کہتے ہو کہ فتویٰ عالمگیری میں جائز نہیں، اب جب جائز نہیں تو بتاؤ تمہارے حکیم الامت کے لیے کیوں جائز ہوا؟ اپنی باری آتی ہے تو جان چھڑانے کے لیے 70 قرآن کے ساتھ قبر میں بھیج دیتے ہیں، وحشت نہ ہو، اور دوسروں کی باری آتی ہے دوسرے مسلمان کے لیے 3 قل واللہ بھی گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں ایصال ثواب۔ لیجئے بس جھگڑا ہی ختم ہے، مناظرہ ہی ختم ہے۔ مولوی صاحب لکھ کے دے دے کہ جنازے کے بعد چند مصلیوں کا دفن سے پہلے میت کے لیے قرآن شریف پڑھ کر بطور ایصال ثواب فاتحہ پڑھنا جائز ہے، لکھ لیں بس، بات ختم، مناظرہ ہی ختم۔ لیجئے میں نے اپنا باقی وقت آپ کے لیے صدقہ کر دیا، اس کا جواب۔ جواب یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ ہاں تو ہے صدقہ کرتے ہیں، اور کانے والا، اور کھانے والے بھی آپ ہیں، صدقہ کرنے والے۔ آج تو آپ کا آپ اب آپ بات نہ کریں، میں خاموش، بالکل ایصال ثواب کا کوئی منکر نہیں ہے۔ سارا قرآن کسی میت کے لیے ختم کراؤ، 20 دفعہ ختم کراؤ، قل واللہ شریف 1,00,000 مرتبہ ختم کراؤ، سنتے جائیں بھائی، الحمد شریف 1,00,000 مرتبہ ختم کرتے جاؤ، اور کریں۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا اس میں ہے کہ نماز جنازہ سے سلام پھیرتے ہوئے 2 بار ہاتھ اٹھانا، اس کو آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو بتایا گیا خدا کے لیے کہ 1,50,000 حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں سے آپ کوئی ثابت کر دو۔ نبی علیہ السلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا، پیچھے کسی ایک میں ثابت کرو۔ آگے یہ جو کبھی ایصال ثواب کو اس پر فٹ کرتے ہو، اور کبھی سورہ فاتحہ کو اس پر فٹ کرتے ہو، کبھی الحمد شریف کو اس پر فٹ کرتے ہو۔ اس چیز کو آپ لے لو اور اس کا جواب دے دو جو اصل مقصد ہے۔ 400 علماء نے اس کتاب کو جو ترتیب دیا ہے اس پر آپ نہ گرفت کر سکتے ہیں نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین بابرکت کتاب ہے، بابرکت بادشاہ نے بابرکت علماء سے لکھوایا اور انہوں نے یہ سارا لکھا۔ کیا یہ علماء کرام، یہ بڑے فقہا یہ مذہب کو نہیں جانتے تھے؟ یہ مذہب سے واقف نہیں تھے؟ ان کو پتہ نہیں پڑے گا بعد میں۔ انہوں نے مذہب کو نہیں سمجھا، یہ ملا علی قاری نے نہیں سمجھا، قاضی خان نے نہیں سمجھا، فت القدیر نے نہیں سمجھا، عالمگیری نے نہیں سمجھا، آپ کہاں سے سمجھ گئے؟
اور یہ اشرف الثوانی جو آپ نے پیش کیا تھا کہ دیوبندیوں کا ایک پیر کا وفات ہوا مولانا اشرف علی تھانوی کا، اس کے لیے لوگوں نے ایصال ثواب کیا. ایصال ثواب تو سب کرتے ہیں، وہ ہمارا بھی مذہب ہے، سب کا مذہب ہے. ہم ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں. کس نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کے ساتھ جو دعا ہے نماز جنازہ کے بعد، اس کو ثابت کرو. یہ قیامت تک آپ اس کو ثابت نہیں کرتے. آپ فا سے مطمئن نہ ہو. قرآن حکیم میں یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب تم قرآن سنو تو سننے کے پڑھو تو پڑھتے ہوئے سنو. یہ نہیں ہے کہ پہلے پڑھو بعد میں سنو. وَإِذَا الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اگر آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ تو یہ فا کدھر گیا؟ یہ باؤ کا تجر و بائی لا تجر. تمہارا فا ہمیشہ پیچھے کام کرتا ہے. کبھی اس فا کا اپنے خیالت فا کتنے معنی میں آتا ہے شاید آپ کو یہ بھی معنی نہ معلوم. پتہ نہیں ہے ہمارا جو مطلب ہے، ہمیں اس کا پتہ، دوسروں کو پتہ نہیں. آپ بتائیں ہمیں. اور حدیث میں جو آیا فاخلصوا له الدعاء، اس کا معنی یہ ہے کہ سلام سے پہلے اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. بڑے محقق نے لکھا، بڑے عالم نے لکھا، اس کا یہ معنی نہیں ہے. اور صاف صاف کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دوبارہ دعا اس لیے مت مانگو متصل، بعد میں مانگو، علیحدگی میں مانگو. متصل اس لیے مت مانگو کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے. کہ نماز جنازہ ہو گئی تو سمجھو کہ ایک دعا ہو گئی. اس کے بعد متصل تم دعا ہاتھ اٹھا کے مت مانگو بعد میں. حضرت علی کا جواب تم نے دے دیا، عبداللہ ابن سلام کا دے دیا. یہ انفرادی ایک شخص کی بات ہے. ہمارا تمہارا جھگڑا ایک انفرادی شخص کی دعا میں نہیں ہے. انفرادی شخص اگر یہ ابھی دعا مانگے وہ الگ ہے. دعا وہ ہے کہ چند، وہ تو ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب اور دعا بدل جنازہ میں تم فرق نہیں کرتے ہو. تو اس کا معنی یہی ہے کہ تم کو بوٹ اور چپل میں فرق محسوس نہیں ہوتا. تم دونوں کو پاؤں میں کرتے ہو، تمہیں یہ محسوس نہیں ہوتا اس کا کیا نام ہے اور اس کا کیا نام ہے. مجموعی دعا الگ ہے، اکیلا دعا الگ ہے، متصل جنازہ کی دعا الگ ہے، ایصال ثواب کے لیے دعا الگ ہے. یہ مختلف اقسام ہے دعا. اصول مناظرہ کے ساتھ آخری تقریر بھی میری ہے 5 منٹ کی، لیکن اصول مناظرہ کے ساتھ آخری تقریر میں کوئی نئی بات پیش نہیں کرنا. یہ بات ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آپ نے دیکھا میں نے مولانا صاحب کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی اذا سالک عبادی عنی. میں آخر تک سوال کرتا رہا اذا دعانے بولے اذا یہ تعمیم اوقات کے لیے ہے کہ نہیں. مولوی صاحب 2 گھنٹے تک مناظرہ کرتے رہے لیکن ابھی تک انہوں نے وہ آیت پڑھی ہی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیا. میں نے پوچھا واما السائل فلا تنہر، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں. مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے کہ نہیں. مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. فاذا برخت فانصب، میں نے اس کی تفسیر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے پیش کی کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی مطلق نماز کے بعد. مولانا صاحب اس کا جواب نہیں دیا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جو نہیں مانگتے قیامت والے دن انہیں جہنم میں ڈالوں گا. اللہ فرمائے گا اس لیے میں نے تمہیں جہنم